اگر آپ خاندان میں ایک بد دماغ اور ضدی لڑکی کے طور پر مشہور ہیں تو کبھی کبھی یہ بات آپ کے حق میں چلی جاتی ہے، کیونکہ جب شادی ہال میں دلہن بن کر آپ اکڑ جاتی ہیں اور نکاح نامے پر سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہیں تو شادی ہال میں کھانے کے لیے جمع ہونے والے رشتہ دار، محلے والے، یار دوست سب یہی کہتے ہیں ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ لڑکی کچھ اسی قسم کی حرکت کرے گی۔ تو فرینڈس، آج میں لے کر کے آئی ہوں بہت ہی پیاری سی اسٹوری، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ تو فرینڈس، یہ میری اسٹوری اپنی نہیں ہے اور فرینڈس لیکن مجھے اچھی لگی، میں پڑھی تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ لوگوں کو بھی سنا دوں۔ تو چلیں میں اسٹارٹ لیتی ہوں۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ اور تو چلیں فرینڈس میں اسٹارٹ لے رہی ہوں۔ ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ لڑکی کچھ اسی قسم کی حرکت کرے گی، ہماری سلامی برباد ہوگی اور کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کی بوڑھی ماں کے دل میں جیسے اس بات کا ڈر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور وہ ہرگز دل پکڑ کر آپ کے پیر نہیں پڑتی بلکہ خاموشی سے ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ تو تماشا ختم ہوا جس کی شروعات تب سے ہوئی تھی جب سے یہ رشتہ آیا تھا، اور بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرنے کے باوجود مجھ سے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صبح شام لڑکے کی ماں اپنے لڑکے کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، اور اکثر میں سنتی رہتی تھی کہ امی کو میری شکل صورت کو شادی تک اچھا کرنے اور رنگ گوڑا کرنے والی کریموں کے بارے میں معلومات پہنچاتی رہتی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں اچھی پوسٹ پر ہوں، سارا دن ہر قسم کے مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، کچھ میرے انڈر میں ہیں اور کچھ مجھ سے اوپر اور کچھ پروفیشنل جیلسی رکھتے ہیں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات نہیں کر سکتی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ میری بیک گراؤنڈ سے جو بھی آوازیں آئیں پلیز اس پہ دھیان نہ دیں اور بنی رہیں میرے ساتھ، ویڈیوز بالکل اسکپ نہ کریں ورنہ آپ کو نہ سمجھ آئے گی نہ مزہ آئے گا اور اسٹوری سننے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو بنا اسکپ کیے ہوئے میرے ساتھ بنے رہیں۔ مگر میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات نہیں کر سکتی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے، مگر اس کی پوسٹ اور ایجوکیشن بتانے کی ان لوگوں میں زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا اور یہی کافی تھا، اور کیونکہ ہندوستانی لڑکیاں شرم و حیا کی پتلی ہوتی ہیں اور ہمارے سماج میں شرم کا دوسرا نام شاید بدعقلی اور گنگا ہونا ہے۔ میں سب کچھ سہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے خاندان میں تمام بھائی بہنوں سے شکل صورت میں سب سے کم تھی، شاید یہی بات امی کو میرے رشتے سے انکار کی وجہ سمجھ آتی تھی، کیونکہ امی پہلے کبھی اس طرح رشتوں کے لیے پریشان نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ایک وقت مجھ پر فرینڈس باہر کس بات پہ جھنجٹ ہو رہی ہے، خیر میرے ساتھ آپ بنے رہیں کیونکہ اگر میں رکی تو پھر میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ اسٹوری ادھوری بھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو فرینڈس بنے رہیں میرے ساتھ، اور سوری فرینڈس کیونکہ میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک وقت مجھ پر ایسا بھی آ گیا کہ امی لڑکے کی صرف شکل صورت اور تھوڑی بہت خاندانی بیک گراؤنڈ میں ہی متاثر ہونے لگی تھی، میری خوشی یا ناخوشی کا احساس کم سے کم کرنے لگی تھی۔
میں خود کو اس قدر بوجھ سمجھنے لگی، محسوس کرنے لگی تھی کہ امی کی اس طرح کی بے چینی کے ہاتھوں ہتھیار ڈال چکی تھی۔ امی دل و دماغ پر میری کم شکلی اور ہونے والے داماد کی خوبصورتی کی ایسی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ جب بھی وہ لوگ ہمارے گھر آتے، امی کوشش کرتی کہ میں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آؤں، کیونکہ بیوٹی پارلر سے تیار ہونے پر آپ کی اصل صورت و رنگ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے ایک بار ان کی بات مانی، دوسری بار، تیسری بار میں نے سامنے جانے سے انکار کر دیا اور چوتھی بار یوں ہی پہنچ گئی۔ یہ بات میری ہونے والی ساس صاحبہ کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بعد میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بار بار امی کو فون آنے لگے۔ ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے اتنے خوبصورت لڑکے کے لیے یہ لڑکی پسند کی ہے، آپ نے کیوں کچھ نہیں کہا، ایسے تو بات نہیں بنے گی، وغیرہ وغیرہ۔ امی بیچاری بھی کیا کریں، لڑکی کی ماں ہونا تو ویسے بھی ایک امتحان ہے، اوپر سے یا بدصورت بھی ہو۔ مجھ سے امی جان نے کئی بار ریکویسٹ کی، کئی بار مجھ پر سختی کی، مگر میں بھی اب کون سا ان کے قابو میں تھی۔ خود ہی تو کہتی تھی کہ میرے دیدے ہوا ہو گئی۔ میں خود کو ہر وقت ایک افسر سمجھنے لگی ہوں، کوا چلا ہنس کی چال، مگر میں اپنی چال یاد رکھنا چاہتی ہوں اور دوسروں کو بھی یاد کروانا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ ان کی چال چلن بھی کچھ اچھی نہیں۔ خیر، شادی قریب آ گئی، میری بہنیں چلی آئیں، سب بات سنبھال لی گئی۔ ہماری بہن کو اتنا خوبصورت شوہر مل رہا ہے۔ بھائی بہن بڑے خوش تھے۔ بڑے بھائی جو خود نہیں آئے تھے، صرف ہونے والے دولہا کی فوٹو دیکھ کر دو ٹک لہجے میں امی کو فون کر کہہ چکے تھے، مجھے حیرت ہے کہ اس لڑکے کی تعریف میں آپ کے پاس صرف اس کی اچھی شکل صورت ہے، یا آپ اچھا نہیں کر رہی، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے دل میں سوچا، کوئی لاٹھی یا ڈنڈا وغیرہ لے کر آتے اور دہاڑتے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو ذرا بات بنتی۔ امی نے تو ان کا اعتراض ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا۔ آخر کار شادی کا دن آ پہنچا۔ میں مہنگے بیوٹی پارلر سے دلہن بننے چلی گئی۔ وہیں پر پتہ چلا کہ میری ہونے والی جیٹھانی آئی ہیں۔ انہوں نے آتے ہی ساتھ مجھے سجانے سنوارنے والی لڑکی کو خوب سمجھانا شروع کر دیا۔ دیکھو، میک اپ ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکی کا رنگ گوڑا لگے، کسی مشہور ہیروئن کا لک آ جائے تو میں تم کو دوگنی ٹپ دوں گی۔ میں بیٹھے بیٹھے بلبلا گئی، دل کی دھڑکن ایک دم اتھل پتھل ہوئی اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ تیار ہو کر جیسے ہی شادی ہال میں دلہن کے کمرے میں پہنچی، میری ہونے والی ساس صاحبہ ہڑبڑاتی آ گئی۔ ان کو میرا میک اپ بالکل بھی پسند نہیں آیا اور انہوں نے وہیں جیٹھانی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ کیا کروا لائی ہو بھائی، یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی تو مووی بنانے والا بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہ سب بات ہو ہی رہی تھی کہ مولوی صاحب میرے بھائیوں کو لیے اندر آ گئے۔ ساس اور باقی عورتیں پیچھے ہو گئیں اور مولوی صاحب کے لیے جگہ بنا دی۔ میرے یہ کہنے پر کہ معافی چاہتی ہوں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے تو مولوی صاحب نے عادتاً کہا، دوسری بار کہو۔ میں نے جب بات دہرا دی تو وہ چوکنے ہو گئے اور میرے مجھلے بھائی بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے نکاح نامہ جو میرے ہاتھ میں تھمایا تھا واپس مولوی صاحب کو دیا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اپنے بھاری بھرکم لباس کا جو میرے مائکے سے ہی مجھے گفٹ کیا گیا تھا، سامنے سے ایک ہاتھ سے سمیٹا اور تیز قدموں سے چلتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تو شادی ہال میں کھچا کھچ بھرے مہمانوں پر نظر پڑی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے جتنے بھی مہمان دعوت میں بلائے گئے تھے سب کے سب موجود تھے۔ ایک دم قدم لڑکھڑا گئے، کسی نے میرا مضبوطی سے بازو تھام لیا۔ میں احسان مند سی ہو کر سنبھالنے والے کو شکریہ کے دو لفظ کہنا ہی چاہتی تھی کہ دیکھا سامنے سے میرے ہونے والے، جن کو میں اپنا بنانے سے انکار کر چکی تھی، بھاگے چلے آ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے آتے ساتھ ہی بدحواسی سے کہنا شروع کر دیا، واقعی خوبصورت تو بہت ہیں۔ میں بھی ان کی خوبصورتی کو مان گئی۔ میری ہونے والی ساس صاحبہ روتی روتی ان سے لپٹ گئی۔ یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا تماشا کیا ہے اس لڑکی نے۔ ہونے والے صاحب نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اپنے بھاری بھرکم انگریزی لہجے میں ان سے کہا، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے مجھ سے پہلے ٹائم لیں پھر بات کریں۔ بات پورے ہال میں پھیل چکی تھی اور سبھی نظریں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ میں اس مضبوط سہارے کے ساتھ باہر نکلی۔ مجلے بھائی گاڑی نکال کر لے آئے تھے اور مجھے گھر بھیج دیا۔ ہال میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، نہ تو میں نے کسی سے پوچھا اور نہ ہی کسی نے کچھ بتایا۔ دوسری صبح میری مینیجر، جو کہ خود بھی شادی ہال میں تھی، ان کا فون آیا، تم نے شادی کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا کہ تم کو چھٹی مل جائے، اس لیے میں نے چھٹی کینسل کر دی اور فوراً آفس یہی چاہتی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ مینیجر نے خود ہی کہہ دیا۔ آفس پہنچی، سب نارمل تھا کہ اچانک سارے آفس والوں نے اپنی سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے تالیاں پیٹنی شروع کر دیں اور میری اس حرکت پر کافی خوش ہوئے۔ ان کی نظر میں ایک شرمیلی دلہن سے ایسی امید کسی کو نہیں تھی۔ میری بہادری پر سب بہت جوش میں تھے، مگر یہ دوسری دنیا کے لوگ تھے۔ میری اپنی دنیا کے لوگوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا۔ بھائی بہن ناراض ہو کر کچھ ہی دنوں میں واپس چلے گئے۔ امی مجھ سے روٹھ گئیں اور مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں اپنی اس ایک بہادری کی سزا 2 سال تک کاٹتی رہی، پھر بھی خوش تھی۔ چلو جان چھوٹی، مگر پھر آہستہ آہستہ سب بھولنے لگے اور امی نے نئے ماحول سے مجھے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا اور حیرت انگیز طور پر کامیاب بھی ہو گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ ان کی ماں نے گزرے وقت کی بات نہیں چھیڑی تھی اور میں پہلی نظر میں پاس بھی ہو گئی۔ مجھے ایک تصویر دکھائی گئی جن کے لیے میں پاس ہو چکی ہوں۔ مجھے کچھ جانے پہچانے لگ رہے تھے، مگر کہاں دیکھا تھا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ امی نے اس بار لڑکے کی حالت بھی دیکھ لی تھی اور مطمئن تھی، مگر میرا دل بار بار دھڑکتا تھا۔ دال میں کچھ کالا ہے، مجھے جیسی کالی تھی کو کیوں اس طرح پہلے ہی نظر میں کالا کہے بغیر پسند کر لیا؟ گزرے وقت کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ میں نے امی کو الٹا سیدھا سمجھایا، یقیناً یہ لوگ 2 نمبری ہیں، آپ کی دولت کے پیچھے ہیں۔ لڑکا ہو سکتا ہے لنگڑا یا لولا ہو یا پھر پاگل ہو سکتا ہے جوا کھیلتا ہو، کسی بازاری عورت کے چکر میں پھنسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ امی ہلکے ہلکے مسکراتی رہیں تو مجھے اور بے چینی لگ گئی۔ اب میں مطمئن لگ رہی تھی۔ امی کے اوپر ان لوگوں نے کالا جادو کر دیا تھا۔ میں نے تھک ہار کر سوچا، راتیں تو کالی تھیں، اب دن بھی کالے کالے لگنے لگے تھے۔ ہر بات پر 1000 بار سوچنے لگی۔ ہر طرف لوگ میری زندگی کو کالا کرنے پر تلے نظر آنے لگے تھے اور بار بار تو میں بیوٹی پارلر کا خرچہ کرنے سے رہی اور ہر بار تو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں شادی ہال سے بھاگ لوں، اس لیے ان صاحب سے ہی بات کر لیتی ہوں، خود ہی سب بات سامنے آ جائے گی۔ ایک دن آفس سے ان کے آفس کا نمبر ملایا، بڑی مشکل سے کے بعد وہ فون پر آئے۔ میں نے بات شروع کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دوسری طرف سے گمبھیر لہجے میں کہا گیا، آپ کو مجھ سے جو کچھ بھی کہنا ہے پہلے وقت لیں پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ دھماکے کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ مجھے تھام کر گاڑی تک پہنچانے والا وہ مضبوط سہارا کون تھا۔ دھیرے سے مسکراتے ہوئے میں گنگنائی، بہت دیر کر دی مہرباں آتے۔ تو فرینڈس، کیسی لگی میری یہ پیاری سی اسٹوری؟ تو فرینڈس، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ اور فرینڈس، میری کئی ناولس ہیں جو آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی، جو کہ بہت ہی پیاری ہیں۔ اگر آپ سننا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو آپ میری پلے لسٹ سے لے سکتی ہیں۔
تو فرینڈس اگر اچھی لگی ہو میری یہ اسٹوری تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے، کیونکہ فرینڈس مجھے آپ کی ہیلپ اینڈ سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز فرینڈس میری محنت کو دیکھتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ پھر ملتی ہوں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔